جیسا میرا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات بغیر کسی وجہ کے آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے، رکت طاری ہو جاتی ہے، اور یہ رکت کا آنا اس حالت میں کیا کرنا چاہیے اور اس حالت کا مطلب کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کہیں کہیں ایسے صاحبان آپ کو ملے ہوں گے جو ذرا سی بات پہ ان پہ رکت طاری ہو جاتی ہے جنرلی. کچھ تو میری طرح کے ہیں جو رکت طاری کر لیتے ہیں اپنے اوپر، وہ دکھاوا ہے. لیکن جو از خود طاری ہوتی جن لوگوں پر کم ہے، وہ ایک بڑی کلیئر انڈیکیشن ہے کہ ان صاحب کے دل میں گداز پیدا ہو گیا ہے، جو بڑی ریئر چیز ہے، مبارک چیز ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک اور کلیئر انڈیکیشن ہے کہ یہ آدمی محبت کرنے والا ہے، پیار کرنے والا ہے. تو اب وہ مجھے نہیں معلوم کہ رکت طاری ہونے کی جو بات آپ نے کی وہ کس کانٹیکسٹ میں ہے. مبارک ہیں وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جن کے سامنے ذکر آتا ہے تو ایک دم سے ان پر رکت طاری ہو جاتی ہے. نیک لوگ ہیں، دل میں گداز رکھتے ہیں. کچھ لوگ آپ کو ملیں گے کہ رب تعالیٰ کے بارے میں جب بات ہوتی ہے تو ایک تو ان کو جھرجھری سی آتی ہے، پھر ان پر رکت طاری ہوتی ہے. تو ایک کلیئر انڈیکیشن ہے کہ اس انسان کے دل میں خوف خدا بھی ہے اور رب تعالیٰ سے محبت بھی کرتا ہے. اسی طرح کچھ رشتوں کے بارے میں آپ دیکھیے کہ اگر ایک باپ کا بیٹا کہیں اسے بڑی ڈسٹنکشن ملی ہے تو اس پہ رکت طاری ہو جائے گی. وہ اس کے پیچھے 3 وجوہات ہوں گی. ایک تو وہ ایک طرح کا انکہا اظہار تشکر ہے رب تعالیٰ کے حضور. دوسرا وہ فخر ہے اس کا باپ کا. اور تیسرا باپ کے دل میں جو بیٹے کے لیے محبت ہے، وہ ان 3 چیزوں کو انڈیکیٹ کر دے گا. لیکن سب کے اندر ایک کامن چیز یہ ہے کہ رکت اسی پر طاری ہوتی ہے جس پہ اللہ کی یہ رحمت ہوئی ہو کہ اس کے دل میں گداز پیدا ہو جائے. اور یہ گداز عام طور پر پیدا ہوتا ہے محبت کی زیادتی سے. سر، یہ ماضی میں اتنے روحانی لوگ گزرے ہیں، تصوف میں بڑے بڑے نام ہیں، بعض کا تذکرہ سن کے، نام سن کے ایسے لگتا ہے ان سے ہمارا کوئی کنیکشن ہے. ایسے مجھے کبھی فیل ہوتا ہے کہ ویدم وارسی سے میرا کوئی کنیکشن ہے. مجھے فیل ہوتا ہے کہ امیر خسرو سے میرا کوئی کنیکشن ہے. یہ باقیوں سے ویسے فیل نہیں ہوتا. ادب سب کا ہے. یہ کسی خاص نام یا کسی خاص ماضی کے بڑے نام کے ساتھ ایک ایفیلیشن یا کنیکشن فیل ہونا، کسی بھی اس شخص کو کے ہم کیسے ساتھ ایکسپلین کر سکتے آپ کا کنیکشن بنتا کیوں ہے؟ وہاں کنیکشن بنے گا آپ کا جہاں پر کچھ کامن چیزیں مل جائیں گی، فطرت میں، عادات میں، مشاغل میں. تو جہاں کامن چیزیں ہوں گی وہاں آپ کا کنیکشن اسٹیبلش ہو جائے گا. اب یہ جو بزرگ ہیں تصوف میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے تصرفات ہوتے ہیں، لیکن اس کو سائنٹیفکلی ہم یوں کہہ دیتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی محنت اور اپنی نیکی کے ذریعے سے کنسنٹریشن
کا ایک سرٹن لیول ٹھیک سر. وہ اچیو کر لیا ہوتا ہے. یہ جو میں نے محنت اور نیکی کہی آپ سے، اس پر کہیں سوال اٹھ جائے گا کہ نیکی کا اس سے کیا تعلق بنتا ہے. اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. بغیر نیکی کے اور کنسنٹریشن آپ کی بن نہیں سکتی، کیونکہ جتنا میں دنیا میں ڈوبا ہوا ہوں میرے لیے اتنی ہی ڈسٹریکشنز ہیں چاروں طرف. ٹھیک سر. اسی لیے جو حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ صاحب جیسے بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ فقیر پر لازم ہے کہ وہ لوگوں سے کم ملے، اس لیے کہ اس کی کنسنٹریشن جو ہے وہ قائم رہنی چاہیے فقیر کی. ٹھیک سر. دنیا میں ڈوبا ہوگا تو نیکی سے دور ہوتا جائے گا انسان، تو اس سے کنسنٹریشن لیول اس کا کم ہوتا ہے. جب انسان نیکی، اور نیکی کس طرح سے آئے گی کہ ابتدا اس کی عبادات سے ہے. عبادات کے نتیجے میں انسان کے اندر پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، پارسائی آتی ہے. پارسائی کے ساتھ ساتھ جب وہ نیکی کی طرف جاتا ہے تو یہ کمبینیشن کمال کا کمبینیشن ہے. اس سے پھر انسان رب کی طرف لو لگاتا ہے. وہ جو کنسنٹریشن ہے اس کے نتیجے میں اس میں یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ جو ذہنی قوتیں ہیں اس کو ایک نقطے پر مرکوز کر لیتا ہے. تو بچپن میں آپ نے بھی یہ کھیل کھیلا ہوگا، ہم نے بھی بہت کھیلا، کہ ایک پیپر پکڑ لیا تو کانویکس لینس وہ لے کے تو سورج کی شعائیں تو کاغذ پر ایک ڈاٹ کی صورت میں جہاں وہ بن جاتی ہیں وہاں شیشے کو ذرا دیر میں رکھا، کاغذ جلنے لگ گیا. تو ہم لوگوں کو میجک دکھاتے تھے. بچپن کی بات ہے، جب کلاس 5 میں 4 میں پڑھتے تھے. اب یہی سورج ہے، ہم اس میں چلتے پھرتے ہیں، ہمیں آگ نہیں لگتی. لیکن اسی سورج کی شعاؤں کو جب ہم نے کاغذ پہ مرکوز کر لیا ایک نقطے پر تو اس کاغذ کو آگ لگ گئی. تو کنسنٹریشن ہماری جب ایک خاص نقطے پر جا کے جمع ہوتی ہے، بے پناہ اس کے اندر قوت ہے. آپ نے مختلف آرٹیکلز میں جو مغرب سے شائع ہوتے ہیں، میگزینز میں آرٹیکل آتے رہتے ہیں، تو وہ اس کو ایک بڑی نمایاں چیز کے طور پہ چھاپتے ہیں کہ صاحب وہاں ایک ایسا آدمی ہے جو ٹیبل کو حکم دیتا کہ ہوا میں بلند ہو جاؤ تو ٹیبل بلند ہو جاتی ہے. وہ کچھ بھی نہیں ہے. دیٹ از آل کنسنٹریشن آف مائنڈ. اس نے اپنے ذہن کو اس پہ مرکوز کیا اور ٹیبل کے بارے میں سوچنا شروع کیا کہ اٹھ جاؤ. تو اس کنسنٹریشن پاور سے ٹیبل اٹھ جائے گی. ٹھیک ہے. تو اس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں یہ بڑی مافوق الفطرت قوتوں کا مالک ہے، یہ کرامت ہے. مغرب اس کو کہتا ہے کہ یہ کنسنٹریشن آف مائنڈ کی پاور. مائنڈ سائنسز کہہ رہے تھے. صحیح جی. اس کنسنٹریشن میں جب وہ اس لیول پہ آتا ہے تو اس کی باڈی کے اندر جو اس کی میگنیٹک فیلڈ ہے وہ بہت وسیع ہو گیا ہوتا ہے. ٹھیک سر. اور دور دور تک اس کا اثر جاتا ہے. تو جب وہ انتقال کر جاتے ہیں تو وہ میگنیٹک فیلڈ تو موجود ہے اس کا. تو اگر آپ کے درمیان کامن چیزیں ہیں، کامن عادات ہیں کچھ، تو جب بھی ان کا نام آئے گا آپ کو اپنائیت محسوس ہوگی. وہ ساری گیم یہ ہے. تو آئی ایم سوری، ایک جملے میں جواب دیا جا سکتا تھا لیکن نہیں، بڑا اچھا رہا سر. وہ ہر ان پڑھ آدمی کی طرح اتنی سی بات کو جیسے ان پڑھ کو سمجھنے کے لیے تفصیل چاہیے کہ ہم نے بچپن سے درویش فقیر کے حوالے سے جو کہانیاں پڑھی اس میں چوغا، پھٹے کپڑے، برا حال. سر جب آپ ہمیں ملے تو سر بہترین گاڑی، بہترین لباس، نفاست، شائستگی. اب یہ سر اس پیکج کو سمجھنا
یہ نفاست, شائستگی, اچھے سے رہنا, اور بڑی چیزیں, میں تو اس کو آن کیمرہ بھی کہوں گا کہ بے شمار چیزیں میں نے آپ سے سیکھی ہیں, بڑی چیزیں سیکھی ہیں, کسی سچویشن میں کیسے رسپانس کرنا ہے, ریئیکٹ کرنا ہے, اور یہ جو دنیا داری کے معاملات ہیں اس کو کیسے لے کر چلنا ہے. سر یہ دنیا داری کے ساتھ فقیری چلانا آپ نے کیسے کیسے اس درجہ بدرجہ سیکھا, یہ کیسے پالش ہوئی, یہ کیا شروع سے تھی یا یہ وقت کے ساتھ گریجولی؟ میں چھوٹی سی, میں اس لیے ایڈ کر دیتا ہوں یہ سننے والوں کے لیے, مثلا ہم آپ کی طرف کبھی جائیں تو جو چائے سرو کرنے کا طریقہ کار ہے وہ عین سر کسی جرنیل کو بھی ملنے جائیں تو بالکل طریقہ کار وہی ہے. اب یہ ایک پورا ایک کہہ لیجیے ایک سمجھ ہے اس کے پیچھے, یہ نہیں ہو سکتا سر. یہ سر شروع سے ایسے تھا, یہ پھٹے حال میں کیوں نہیں سر عبد درویش بنے؟ بڑے لوگ سوچتے ہیں آپ اتنے نفیس شائستہ فقیری کے رستے میں ہمیں مل گئے, اس کے پیچھے کیا حکمت ہے سر؟ اگر تو میں سچ بول دوں سر تو سچائی یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کیوں ہے. صحیح, ایک بڑی سادہ بات ہے, سچائی یہ ہے. ٹھیک سر. ویسے دنیا داری نبھانے کے لیے تو میں یہ بھی عرض کر سکتا ہوں کہ صاحب رب کو جس ریفرنس سے میں جانتا ہوں وہ ذرا سے مختلف ہیں. میں نے رب کے بارے میں جو پڑھا وہ یہ ہے کہ بہت ہی پاک صاف ہے. تو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہے پیوند لگا لباس ہے لیکن صاف ستھرا ہے. تو رب چونکہ بہت ہی پاک صاف ہے تو یقیناً انہی لوگوں کو عزیز رکھے گا جو پاک صاف رہتے ہیں, اور اس کا بعین ثبوت ٹھیک ہے سر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے سر. کا لباس ہے. ٹھیک سر. میں نے اس ریفرنس سے رب کو دیکھا یا مجھے بتایا گیا صحیح. کہ رب بہت خوش گفتار ہے, اور اس کا ثبوت قرآن پاک ہے. ٹھیک ہے سر. ہم اسے کلام الہی کہتے ہیں. تو اس کلام کو دیکھ لیجیے, کیا نغمگی ہے اس میں, ردم آپ کو ملے گا بڑا زبردست. قرآن پاک کی تلاوت آپ کرتے ہیں تو کبھی دیکھیے کہ اس کے اندر ردم کتنا ہے. تو جو رب اتنا خوش گفتار ہے, اور وہ خوش گفتار آدمی ہی کو پسند کرے گا اپنے بندے کو. بہت خوبصورت. اور اس کا بعین ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش گفتاری ہے. بہت خوش گفتار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اس کا ثبوت ہے. نفاست, وہ نفاست جو ہے وہ اس کو اس معنی میں نہ لے لیں کہ جہاں یوں ہو کہ صاحب یہاں پہ یہ چیز میں نے یوں رکھی ہے تو یوں کر دوں یوں کر دوں. نفاست نتیجہ کس چیز کا ہے؟ وہ ہے آپ کی احتیاط اور ڈسپلن کا. ٹھیک سر. جب دو چیزیں آپ اپنی ذات میں اکٹھی کرتے ہیں, ڈسپلن اور سلیقہ, ٹھیک سر. تو نفاست جنم لے لیتی ہے. ٹھیک سر. ہم یہ تین چیزیں پڑھی ہیں, ان کو ایٹ رینڈم بھی رکھ سکتے ہیں, جہاں دل چاہا اس کو رکھ دیا. اس کو ہم ترتیب سے بھی رکھ سکتے ہیں. ٹھیک سر. ہمارے یہاں جب سوی گیس میں تھا تو بہت ارلی ایج میں 22 ایئرس. ٹھیک سر. تو وہاں ہمارے ایک کولیگ تھے بشیر صاحب. وہ جب بیٹھے ہوتے تھے اپنے آفس میں تو ٹیبل پر وہ چیزیں بہت ترتیب سے اور نفاست سے رکھتے تھے. تو ہم لوگ ان کو سلام کرنے کے بہانے ان کے دفتر میں جا کے ان سے بات کرتے ہوئے ان کا پین اٹھا کے یہاں سے ادھر رکھ دیں گے, تو ٹیبل پر جو چیزیں ہیں بے ترتیب کر دیتے تھے. ٹھیک سر. ان کا جو اسکریبنگ پیڈ ہے وہ لیا تو
ایٹ رینڈم الٹ دیے پیجز اور جہاں جگہ ملی لکھ دیا. وہ بندہ انتہائی غصے میں آتا تھا. تو ان کی ان عادات کی وجہ سے، اور اسی طرح الفاظ کے بارے میں ان میں بڑی نفاست تھی. ٹھیک سر. تو وہ لکھیں گے سینٹینس، جو کنسٹرکشن آف سینٹینس ہے وہ کمال کی ہوتی تھی. تو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں فلاوری لینگویج. اتنی خوبصورت کنسٹرکشن کرتے تھے اس کی سینٹینس کی، اور الفاظ بڑے چناؤ کے ساتھ کہ آپ اس سینٹینس میں سے کوئی لفظ نکال کے دوسرا ریپلیس نہیں کر سکتے. ٹھیک سر. تو ہم نے ان کی اس نفاست کی وجہ سے اور ان کی تحریر اور گفتگو کے، ہم نے ان کا نام پروفیسر رکھا ہوا تھا. اچھا. ان کو بڑی سخت چڑ تھی کہ ان کی چیزیں بے ترتیب کر دی جائیں، تو ہم شرارت سے کر کے آتے تھے. تو یہ اس وقت پیدا ہو جائے گی آپ کے اندر نفاست صحیح. جب آپ کے اندر ایک سیلف ڈسپلن ہے ٹھیک جی. اور آپ کے اندر سلیقہ ہے. ٹھیک جی. تو نفاست از خود آ جائے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بے پناہ نفاست تھی. صحیح. بہت ہی نفاست. صحیح جی. اور ایک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز ہے کمال کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے الفاظ پہ کنٹرول بہت تھا. آپ مزاج کتنا ہی برہم ہو جائے لیکن شائستگی گفتگو کی وہیں رہتی تھی. کیا بات ہے. تو یہ سنت ہے، فقیر اس پر عمل کرے گا. صحیح. درویش فقیر سفر کرتے ہیں. ماضی میں جتنے ہمیں فقراء ملتے ہیں انہوں نے بڑا ٹریول کیا ہے اور اللہ کی دنیا دیکھی. اس میں کیا حکمت پوشیدہ؟ ایک بزرگ کا قول یہ ہے کہ فقیر پر لازم ہے کہ وہ زمین پر گھوم پھر کر سیر کرے اور قدرت، رب کی قدرت کا مشاہدہ کرے. جب آپ سفر میں ہوتے ہیں تو یہ تو انگریزی میں بھی بڑا مشہور مقولہ ہے کہ سفر بہترین استاد ہے. واقعی یہ ہے. تو آپ ہر طرح کے لوگوں سے ملتے ہیں، یہ اللہ کی ثنائی کا مشاہدہ ہوتا ہے. آپ پہاڑ دیکھتے ہیں، اللہ کی ہیبت کا مظہر ہوتا ہے وہ. ٹھیک سر. سمندر دیکھتے ہیں، رب کی وسعت اور ہیبت کو ظاہر، اس کا ایک مظہر ہے. دریا ہیں. فقیر جب مشاہدہ کرتا تو ان ڈیپتھ اسٹڈی ہوتی ہے وہ اس کی. ٹھیک سر. وہ کسی چیز کی حیت پر غور نہیں کرے گا، اس حیت کی میکنزم پر نظر رکھے گا وہ. ٹھیک سر. اب دریا بہہ رہا ہے، کئی ہزار کیوسک پر سیکنڈ اس کا بہاؤ ہے. ٹھیک سر. اب وہ جو کئی ہزار کیوسک پر منٹ جو اس کا بہاؤ ہے، یہ کس طرح بہہ رہا ہے، اسی کے مشاہدے نے سکھایا کہ یہ گریویٹیشنل فلو ہے اس کا. صحیح جی. ٹھیک سر. ایک نئی تھیوری صحیح دیکھ لی اس نے. صحیح جی. تو اس طرح سے مشاہدہ کر کے انسان ایک تو رب کے قریب جاتا ہے، اور رب کی عظمت کے بارے میں ادراک تو ہو نہیں سکتا، وہ اتنی عظمت اتنی بلند ہے اس کی، لیکن اس کی جھلکیاں دیکھنے لگتا ہے کہ میرا رب کتنا بڑا ہوگا جس نے یہ سمندر بنا دیا. ٹھیک سر. جو کئی جگہوں پر کئی میل گہرا ہے، وہ یہ پانی اتنا ایک ہی جگہ ٹھہرا ہوا ہے، اس کے باوجود اس میں ہوا کے زور پر لہریں اٹھ رہی ہیں. تو یہ مشاہدہ کر کے وہ رب کے قریب جاتا ہے. ٹھیک ہے سر. تو اس لیے حکم یہ ہے کہ فقیر کو چاہیے کہ وہ زمین پر گھوم پھر کے رب تعالیٰ کی قدرت تو ہر ایک آدمی پر مرتب ہوتا ہے. اس کو ہم عام فہم زبان میں کہتے ہیں کہ صحبت کا اثر بہت ہوتا ہے.
وہ تو ہوگا، اس لیے ساحل صحبت اختیار کرنے کی تلقین ہر بزرگ نے کی ہے، اس سے آپ بھاگ نہیں سکتے کہیں۔ لیکن وہ جو دوسری بات آپ نے کہی ہے وہ اصل میں حالات کا اثر نہیں ہے، انوائرمنٹ کا اثر نہیں ہے، یا صحبت کا اثر نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر مجھ جیسا آدمی جس کے پاس کوئی زیادہ علم نہیں ہے، جو زیادہ سمجھدار نہیں ہے، تو میں کسی سے ملتا ہوں تو ان کی ایک آدھ کوئی ایک چیز جو بظاہر اچھی لگ رہی ہے وہ مجھے بھا جائے گی اور میں ان سے ملنا چاہوں گا یا ان سے متاثر ہو جاؤں گا، یوں کہہ لیجیے آپ۔ کچھ عرصے کے بعد جب سمجھ آئے گی تو پتہ چلے گا کہ ایسی بلا وجہ میں تو وہ جو ظاہری چیز ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ وہ ایک صاحب کے صاحبزادے اپنی کزن کو بہت پسند کرنے لگ گئے تھے، والدین نے انہیں بہت سمجھایا لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آئی بات، تو بالآخر ان صاحب نے مجھ سے کہا کہ یار تمہارے ساتھ میرے بیٹے کی بڑی دوستی ہے، تم اسے سمجھاؤ کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ تو کہنے لگے کہ وہ اتنا بیوقوف ہے کہ وہ اپنی کزن کی ظاہری حسن پر فریفتہ ہے، لیکن اسے ایک بات کا نہیں پتا کہ بیوی کی خوش شکل ہونا اس کی مدت صرف 1 گھنٹہ ہوتی ہے۔ اس 1 گھنٹے کے علاوہ پھر انسان کی اپنی بیوی کی شکل پر کبھی نظر نہیں جاتی، اس کی خوبیوں پر نظر رہتی ہے۔ صحیح۔ تو اس کو سمجھائیں کہ بیوقوفی کر رہا ہے۔ کہ یہ اس وقت دور کی بات ہے جب میں خود بھی ابھی جوان تھا، شادی وادی ہوئی نہیں تھی، تو یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ انہوں نے کہا کیا ہے۔ لیکن جب میں پریکٹیکل لائف میں آ گیا اور ایک وقت گزرا تو مجھے احساس ہوا کہ ان صاحب نے کتنی گہری بات کی۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ایک چیز کسی کی آواز کی خوبصورتی ہے، کسی کی شکل کی خوبصورتی ہے، کسی کے خوش لباسی کا ہے، وہ کچھ دیر تو ہمیں مسحور رکھتی ہے، ہم پر اس کا سحر ہوتا ہے، لیکن جب اس سے ڈیلنگ ہوتی ہے، واسطہ پڑتا ہے، تو وہ چیزیں پھر غیر اہم ہو جاتی ہیں۔ اس شخص کے اندر جو کچھ ہے یہاں، وہ پھر کاؤنٹ کرتا ہے، اس لیے ہم دھوکہ زیادہ کھاتے ہیں۔ فقیر کبھی یہ دھوکہ نہیں کھاتا، ظاہر کا۔ صحیح۔ فقیر گہرائی میں، اس لیے کہ اس پر اثر نہیں ہوتا ان چیزوں کا، وہ دیکھ چکا کہ یہ چیزیں وقتی ہیں، یہ لبھائیں گی تھوڑی دیر، عالم الاسباب ہے، ختم ہو جائے۔ اور رب تعالیٰ نے انسان کو یہاں بہت سے اختیارات دے کے بھیجا ہے کہ انسان رب تعالیٰ کا خلیفہ ہے زمین پر، تو جو قادر مطلق ہے اس کا خلیفہ بے اختیار کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل اور فہم عطا فرمائی ہے، یہاں پر جو بھی کام ہم کریں ہم ایک تدبیر کے ساتھ کریں، اس میں عقل اور سمجھ کو۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ایک عرض کر رہا تھا، دیکھیے ہمیں سب کو اپنے اپنے لائف پارٹنر سے شکایات ضرور ہوں گی۔ شاذ الناظری کوئی ایسا انسان ملے گا، انسان کہہ رہا ہوں، مرد نہیں، ایسا انسان ملے گا جسے اپنے لائف پارٹنر سے شکایات نہ ہوں، اس لیے کہ یہ عین فطری چیز ہے کہ جہاں 2 انڈیویجولز رہ رہے ہیں، ان دونوں انڈیویجولز کی اپنی اپنی ایک نیچر ہے،
اپنی اپنی اس کی لائکنگز اور ڈس لائکنگز ہیں، اپنی اپنی ایڈیوسنکریسیز ہیں. شکایات کا ہونا قدرتی ہمارے ہے، یہ فطری ہمارا ارادہ ہے. لیکن اس کا جو پنچ ہے، اس کی چبھن وہ کم ہو جاتی ہے اگر رب تعالیٰ کسی طرح مجھے یہ عقل عطا فرما دے کہ میں یہ سوچ لوں کہ میں انسان ہوں، میرے اندر بے شمار خرابیاں اور خامیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں. دوسرے لوگ بھی تو مجھے برداشت کر رہے ہیں میری ان کوتاہیوں اور خامیوں کے ساتھ، تو میں اس کی خامیوں کو کیوں نہیں برداشت کر سکتا؟ اس میں جادو کا سا اثر ہے کہ جہاں انسان کے ذہن میں یہ آتا کہ آخر لوگوں نے بھی تو مجھے میری خامیوں سمیت قبول کیا ہوا ہے، تو میں کیوں نہیں قبول کر سکتا؟ تو انسان ایک دم سے اس کے ویوز چینج ہوتے ہیں. تو ان خاتون سے ایک بات کہیے کہ بی بی آپ انسان ہیں، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی انسان ہو اس کے اندر خامیاں نہ ہوں، کوتاہیاں نہ ہوں. ڈگری کا فرق ہو سکتا ہے، کسی میں کم کسی میں زیادہ، لیکن خامیاں اور کوتاہیاں ہر شخص میں. تو اگر آپ کو کسی نے قبول کیا ہوا ہے آپ کی خامیوں اور خوبیوں کے ساتھ، تو پھر آپ بھی دوسرے کو قبول کر لیجئے اس کی خامیوں اور کوتاہیوں کے ساتھ. ایک بات تو یہ ہے، یہ جو شادی کا معاملہ ہے اس کے اندر ہمیں ایک چیز دیکھنی چاہیے، ہمیشہ بہت امپورٹنٹ ہے. بے شک تھوڑا آپ اس کو سن کے ہنسیں گے سب لوگ، لیکن یہ درست ہے. ایک تو یہ ہے کہ جب میری شادی ہوئی ہے تو کسی نے پسٹل پوائنٹ پر مجھ سے ہاں نہیں کروائی تھی. میں نے 3 بار، وہ 3 بار اسی لیے ہاں کرواتے ہیں، قبول ہے کہتے ہیں کہ اگر ایک بار کسی پریشر میں ہے تو دوسری بار ہی آپ کر دیں. تو کسی نے پسٹل پوائنٹ پر مجھ سے ہاں نہیں کرائی تھی. میں نے اپنی خوشی سے، اپنی فری ول سے قبول ہے کہا تھا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مولانا صاحب جب نکاح پڑھا رہے تھے تو مولانا صاحب نے مجھ سے یہ نہیں کہا تھا کہ فلاں بنت فلاں بوائز دس مچ آف حق مہر مائنس اس کی خامیوں کے آپ کو قبول ہے، یہ نہیں کہا تھا. انہوں نے تو ایک انسان سے نکاح پڑھوایا تھا میرا، اور انسان میں خوبیاں بھی ہیں اور خامیاں بھی ہیں. تو میں نے تو ایک پیکج ڈیل کی ہے کہ اس انسان کو قبول کیا ہے، تو اب اس کی خامیاں بھی میری ہیں، اس کی خوبیاں بھی میری ہیں. تو اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے بڑا اچھا طریقہ ہے، اس سے بندے کو سائیکلوجیکلی ضروری ہے دیکھنے کے لیے، وہ ہم کبھی دیکھتے ہی نہیں ہیں. یہ ایک عجیب سی چیز ہے. بات یہ ہے کہ میں اپنی اولاد کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں کہ میرا فلاں بچہ جس کی میں شادی کر رہا ہوں یا بچی، اس کی ذہنی سطح کیا ہے، اس کی لائکنگز اور ڈس لائکنگز کیا ہیں. تو جو میں اس کے لیے لائف پارٹنر سلیکٹ کرنے لگا ہوں، اس بچے یا بچی کی ذہنی سطح کیا ہے. ذہنی سطح بہت ضروری ہے. تو اگر وہ دونوں کی ذہنی سطح میں اتنا فرق ہو جائے گا تو انبن رہے گی، ہمیشہ کلیش ہوگا. پھر لائکنگز اور ڈس لائکنگز، اب یہ صحیح ہے کہ 100% اس پر منطبق ہوتا ہوا رشتہ تو نہیں ملے گا، لیکن ایٹ لیسٹ اس کے کلوز چلا جاتا ہے. تو وہ جو گیپ ہے دونوں کی ذہنی سطح میں یا لائکنگز اور ڈس لائکنگز میں، وہ نیرو ہو جاتا ہے وہ گیپ. تو اس کے چانسز بہت زیادہ ہیں کہ یہ خوش رہ لیں گے. تو سب سے اہم چیز ہے ذہنی سطح، اور نمبر 2 پہ لائکنگز اینڈ ڈس لائکنگ. شاید اس کی ٹائمنگ کو جج کرنے میں ہم کہیں تھوڑے سے اکھڑ گئے. جو فرشتوں کو حکم ہوا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو،
وہ اس سے بہت پہلے کی بات ہے، اس کے تخلیق کے فوراً بعد کی بات ہے. تو انکار کرنے پر اور تکبر کرنے پر، اصل میں انکار پر نہیں تھا، تکبر کرنے پر تھا. سزا دے دی گئی تھی، وہ ابلیس بنا دیا گیا تھا. جناب حضرت آدم علیہ السلام بنا دیا گیا تھا. انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھایا، یہ بات کی بات ہے. تو جناب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی سپریمیسی وہاں بھی پروو کر دی کہ وہ واقعی رب تعالیٰ کے خلیفہ ہیں زمین پر، کہ جب ایک غلطی ہوئی تو فوراً معافی مانگ لی اللہ تعالیٰ سے، تکبر نہیں کیا. شیطان کو جو سزا ملی ہوئی وہ اصل میں تکبر پر ملی ہوئی ہے، کہ اس سے وہ غلطی ہوئی کہ انکار کیا اس نے، جو اسے انکار نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کے بعد اس نے تکبر کیا، پھر اس پر اسے سزا مل گئی. تو یہ دونوں قصے علیحدہ علیحدہ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا کوئی تعلق. ایک سوال کسی کا سوشل میڈیا پہ یہ سوال تھا سر، اور ان کی ریکویسٹ تھی کہ شاہ صاحب کو یہ سوال پیش کر دینا کہ ہمارے ارد گرد کتنے لوگ ہیں سر، دوست احباب، بزرگ ہیں، کولیگز ہیں، ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ یہ شخص جو ہے اس کو فیض ہے، اس کو کوئی فیض ملا ہوا ہے. یہ ایک دعا جو ہوتا ہے نا، اسے دعا ملی ہوئی ہے. یعنی اس شخص کو تو بعض اوقات پتہ لگ جاتا ہے کہ میری اتنی اوقات، یہ حیثیت نہیں ہے، یہ کوئی نوازش اور کرم ہے، بلیسنگ ہے. ہمیں سر کیسے پتہ لگ سکتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ سنگ ترا ہوتا تھا، اس بابے پرانے کہتے تھے کہ سنگ ترتا ہے اس کے ساتھ تھوڑا سا جڑ جانا چاہیے. ایک تو بزرگ سر بڑی وہ دیسی سی بات کرتے تھے، وہ کہتے تھے، پنجابی میں کہتے تھے، وہ کہتے تھے یہ جو ٹاکی ہوتی ہے، ٹاکی یہ بس کے پیچھے لڑکی ہوتی ہے، اڑی جاتی ہے، اڑ بس رہی ہوتی ہے اور ٹاکی بھی اڑ رہی ہوتی ہے. تو ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا سر کہ یہ ٹاکی اس کے ساتھ باندھ دینی چاہیے؟ انسان کے، بلکہ یوں کہیے انسان کی زبان زیادہ مؤثر نہیں ہے. اچھا، انسان کے رویے زیادہ مؤثر ہیں. ٹھیک ہے سر. جب ہم کسی سے ملتے ہیں جی سر. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے رویے جی سر. سنت کے بہت قریب ہیں، اگر سنت کے عین مطابق نہیں بھی ہیں جی سر. تو بھی اس کے بڑے قریب ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ اس آدمی پر کسی کی نظر عنایت ہے. کیونکہ بغیر ایسی رحمت کے، ایسی نظر عنایت کے، انسان سنت کے قریب نہیں جاتا. کہتے ہیں ہم سبھی بحیثیت مسلمان کے، ہم صبح سے شام تک یہی گیت گاتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی ہم بڑے دور رہتے ہیں اس سے. رویے اسی کے سنت کے قریب گئے ہوں گے جو جس پہ کسی کی نظر عنایت ہوئی ہے، اس کو فیض ہوا ہے اور اس کی تربیت ہو گئی ہے. صحیح سر. یہ معاملہ ہے تربیت کا. ٹھیک سر. تو فقیر لوگ اسی لیے تعلیم پہ توجہ نہیں دیتے، تربیت پہ توجہ دیتے ہیں. وہ انسان کے رویے ہی بدل دیتے ہیں. ٹھیک سر. اس کی سب سے بڑی پہچان یہی ہے صحیح سر. کہ اس کے رویے آپ کو سنت کے بڑے قریب ملیں گے. اب آپ دیکھیے کیا چھوٹی سی چیزیں ہیں. آپ کسی فقیر سے ملتے ہیں، آپ اس سے ہاتھ ملاتے ہیں، وہ اپنا ہاتھ آپ سے کبھی پیچھے نہیں کرے گا. انتظار کرے گا کہ اس کا آپ ہاتھ چھوڑ دیں تو میں اپنا ہاتھ پیچھے کروں. آپ 1 گھنٹہ پکڑ کے کھڑے رہیے، وہ کھڑا رہے گا آپ کے ساتھ، اس کا ہاتھ تھامے رکھیے. اس لیے کہ سنت یہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس آنے والے جب مسافہ فرماتے تھے تو اس وقت تک اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے جب تک کہ آنے والا خود ہاتھ نہ چھوڑ دے. ایک بڑی چھوٹی سی بات ہے. تو فقیر کا رویہ اس میں صلاحیت کرے گا بندے میں. اور یہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ان کا بھی دھیان کرنا. میں نے آپ کو ایک قصہ سنایا تھا کہ میرے بزرگ جن کے پاس میں بیٹھتا تھا، وہاں ایک صاحب بیٹھے تھے تو کوٹ ان کا پھٹا ہوا تھا، سردی بہت تھی. وہ کہنے لگے کہ بھائی سرفراز میں ذرا یہ ریڑھی والا آیا ہے، اس سے کوٹ ایک لے لوں. تو ایک پری اونڈ کوٹ
बेच रहा था रेडी पे रख के। तो मैंने उनसे कहा कि आप छोड़ दीजिए, शाम को जब मैं आऊँगा तो मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूँगा एक कोट। ऑफिस से मैं आमतौर पर रात 8 बजे ही उठता हूँ। तो मैं उठा, घर गया, खाना वाना खाया, तो एक कोट अपना नया बिल्कुल, जिसको हाथ नहीं मैंने कभी लगाया था, वो लिया और चला गया अपने इन बुजुर्ग के पास। तो मैंने जाते ही कोट पेश किया कि ये ले लीजिए। तो वो साहब बड़े खुश हुए उसको देख के। लेकिन जिन बुजुर्ग के पास मैं बैठता था उन्होंने डांट पिला दी मुझे, कहने लगे तुमने वादा खिलाफी की है, ये नहीं करनी चाहिए। तो मैंने कहा तो कहाँ गलती की मैंने? कहने लगे कि तुम इनको ये कह गए कि थे कि शाम को मैं आऊँगा तो पेश कर दूँगा, ये तो रात है। अल्लाह अकबर, सही सही। तो मैंने कहा कि हुजूर आपके इल्म में है कि आमतौर पे ऑफिस से 8 बजे उठता हूँ, जी सर। घर जाके खाना वाना खाते हुए 9 बज जाते हैं, तो मैं हाजिर हो गया। वो ठीक है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन तुम्हें रात कहना चाहिए था, तुमने शाम क्यों कहा? अब ये एक ऐसी चीज़ थी, मेरी आंखें एकदम खुल गई। हमने कभी गौर ही नहीं किया। अब शाम से मेरी मुराद यही थी कि ऑफिस से फारिग होकर जब घर जाऊंगा फिर आऊँगा। फ़कीर आदमी है, दुनियावी तालीम इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद क्या बारीक बीनी है इनकी, कितनी बारीक बात पर नज़र रखी है। तो जब इंसान के रवैयों में ये तब्दीली आ गई हो तो समझ लीजिए कि फैज़ याफ्ता है बंदा।